वेलकम टू द साहिबा। सूरत हाल कोरोना की जो है वो मुल्क भर के अंदर बिगड़ती जा रही है। NCOC के फैसले और वजारत तालीम के फैसले हमारे सामने हैं। ये बताइए कि इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? खुदा न खास्ता अगर केसेस बढ़ जाएँ और मज़ीद यहाँ पर पेशेंट्स आने लग जाएँ तो हमारी अभी क्या स्टैंडिंग है, स्टैटिस्टिक्स क्या हमारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि जब शुरू में कोरोना आया तो शायद हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन और द लास्ट 6-7 मंथ्स 6-7 महीने के अंदर हमने अपने हॉस्पिटल की कैपेसिटी और सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी है। नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स भी बढ़ गए हैं और नेचुरली अब ओवर द लास्ट 7 मंथ्स एक्सपर्टीज़ भी डेवलप हो गई, डॉक्टर्स को भी ज़्यादा समझ आनी शुरू हो गई है इस डिज़ीज़ की। तो सिचुएशन कंपेयर अगर मैं करूँ मार्च अप्रैल और मई जून के महीने से, तो उससे कदरे बेहतर है अस्पतालों की। वजह ये है कि नंबर 1, हमारे पास अब जो मरीज़ आ रहे हैं वो हम उन मरीज़ों को लेते हैं जो सिम्प्टोमेटिक हैं या जो खुदा न खास्ता सीरियस हों, उन पेशेंट्स को लेते हैं। तो उसकी वजह से अभी हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी एक्सेप्ट मुल्तान के अंदर इस वक्त तादाद मरीज़ों की बढ़ने की वजह से, और क्योंकि वहाँ अस्पताल एक बड़ा निश्तर अस्पताल ही था, तो वहाँ हमारी 70% हमारी बेड्स की कैपेसिटी जो है वो फुलफ़िल हुई है, 30% रह गई। लेकिन उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसको भी हमने एक्टिवेट करके और उसके अंदर भी बाकायदा वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटेड बेड्स तैयार कर दी हैं, और उसके साथ तैयब अर्दोगान अस्पताल जो मुज़फ़्फ़रगढ़ में हैं वो उसकी भी तैयारी कर दी है टू टेक दी ओवरफ्लो फ्राम मुल्तान। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है लाहौर में देयर इज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ़ बेड्स अवेलेबल। जैसे अगर मैं बात करूं मेयो अस्पताल की, तो मेयो अस्पताल में 420 बेड्स अवेलेबल हैं और इस वक्त कोई तकरीबन 90 मरीज़ के करीब आज के दिन में 90-95 पेशेंट्स हैं ऐसे हु रिक्वायर टू बी एडमिटेड देयर। इसी तरीके से रावलपिंडी के अंदर यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो है उसकी सारी बेड्स जो हैं वो दोबारा एक्टिवेट इसी तरीके से कर दी हैं। सो जहाँ तक ताल्लुक़ है अस्पतालों का, टेस्टों का, दवाइयों का, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, वो पहले से बहुत बेहतर हालात हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी भी बताइएगा। परेशानी की ये बात है कि देखें, ये तादाद जिस तरह की सामने आ रही है वो तो संभाली जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर तादाद मरीज़ों को बढ़ेगी तो हमारे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। और इसी मसले की वजह से हम बार बार लोगों को इसरार भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मेहरबानी करके वो SOPs पे अपना वो रखें, क्या कहते हैं, हाथ रखें, ताकि अपना उसके SOPs जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि अगर वो SOPs ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसले जो हैं वो खड़े रहेंगे। तो ये मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि ये प्रॉब्लम्स जो अब हमारे साथ, अब जैसे इतना गैर ज़िम्मेवाराना रवैया इख्तियार कर लिया आपके सामने अपोजिशन ने कि जी जलसे करने हैं, और अपना ये भी है हमें बताया गया कि जी हम कोरोना को भगा देंगे, और यानी PDM के जलसों से भाग। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये अपोजिशन तो चले कर रही है, ये डिबेट फिर पॉलिटिकल हो जाएगी। अब से 16 दिन कबल और 17 दिन कबल सवात में जनाब इमरान खान साहब ने जलसे किए और उसके बाद हुकूमती तर्जुमान और वज़रा आए और आके ठाठे मारते समंदर की गर्दान जो है वो कम नहीं हो रही थी। तो 16-17 दिन पहले वज़ीर आज़म कर रहे थे, उसके 1-2 हफ्ते के बाद जो है अपोजिशन कर रही है, तो स्टैंड तो वहीं कर रहे हैं। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। 2 हफ्ते पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखें ना, हर सिचुएशन को आप, कोरोना की तो हर रोज़ वी नीड टू टॉक अबाउट इट एवरी डे। हर रोज़ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर बढ़ रहे हैं, इस वक्त आप देखिए तो इन्फेक्टिविटी रेट पहले के मुकाबले में, अगर मैं आज से 15 दिन पहले की बात करूं तो इन्फेक्टिविटी रेट जो था वो 2.2 था पंजाब के अंदर। आज अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ के कोई तकरीबन 7 के करीब पहुंचा हुआ है। आप अगर इस वक्त 10 के करीब अगर आप सिंध के हालात देखें तो आपके सामने ये तो देखें ना, इन्फेक्टिविटी रेट जो हैं वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो किसी से छुपे ढकी छुपी बात तो है नहीं। और ये कोई नंबर हम तो नहीं सिर्फ दे रहे, इस वक्त अपोजिशन की हुकूमत है ना सिंध के अंदर, तो अगर अपोजिशन की हुकूमत सिंध के अंदर है और सिंध के नंबर इस वक्त आपके सामने हैदराबाद और कराची के इतने ज़्यादा हैं, तो फिर तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए ना कि हम कोई गलत बयानी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है, और आज जब सुबह NCOC की मीटिंग थी, उस इसलिए ये भूलिया ना करें, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, सियासतदान भी साथ हूँ। सुबह NCOC की मीटिंग के अंदर जब मैंने रिकमेंडेशन दी कि हमें स्कूल कॉलेजेस बंद करने चाहिए इस कम से कम फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, क्योंकि हम स्पाइक की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर अज़रा ने सपोर्ट किया
یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں سپورٹ کیا. آئی گاٹ سپورٹ فرام آل, میجورٹی آف دا منسٹرز ور تھنکنگ دا سیم وے. دیکھیں نا, جو ہیلتھ کا منسٹر ہے وہ تو یہی سوچے گا نا کہ میرے پاس اتنی بیڈز رہیں کہ میں مریضوں کا صحیح علاج کر سکوں. یہ بات ہے. لیکن آج سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ تو کہا کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز بند کرنے کا, ہم اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے, ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے. مطلب انکاری ہیں وہ تو سندھ والے. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے, یا تو ڈاکٹر عذرا ان کی ہیلتھ منسٹر نہیں ہیں, اور یا غنی صاحب جو ہیں وہ ان سے بات چیت نہیں کرتے, اس لیے ان سے پوچھا نہیں انہوں نے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے, آپ بتائیے یہ غلط فیصلہ ہے. ہمیں یہ تو سائنٹیفکلی اٹ ہیز بین پروون کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے, دے آر سپر اسپریڈرز. جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں دے آر سپر اسپریڈرز. دا ریزن از دس کہ دے کیری دی انفیکشن اور اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں, ان کو سمٹمز نہیں ہوتے. گھر واپس آتے ہیں, گھر کے بزرگوں کو, گھر کے بڑوں کو انفیکشن لگا دیتے ہیں. اگر وہ انفیکشن لگ جاتی ہے تو پھر ایک بندے سے باقیوں کو لگ جاتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کلوز دی انسٹیٹیوشنز. اور جو ڈیسیجن شفقت محمود صاحب نے لیا وہ یہی کیا کہ بھائی آن لائن ٹیچنگ اگر ہم کر لیں, لیکن جو آمد و رفت ہے وہاں اسکولوں میں وہ ہم بند کریں. تو آپ یہ سوچیے کہ حکومت کتنی مجبور ہو رہی ہے یہ سارے اقدام اٹھانے کے لیے. یہ کوئی ہم جلسے بند کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے. پر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ساری دنیا میں ریسرجنس کی ہو رہی ہے, وہ اسی طرح پاکستان کے اندر وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی ابھی بھی بہت بڑی مہربانی ہے پاکستان پہ کہ جو سچویشن اس وقت انڈیا میں ہے یا جو ایران میں, اس سے پھر بھی ہم قدرے بہتر ہیں, ابھی بھی قدرے بہتر ہیں. لیکن ہم اس کو مزید خراب کر سکتے ہیں اگر ہم نے حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کی, یہ جلسے جلوس نہیں بند کیے, ہر قسم کی گیدرنگز پہ کچھ پابندی نہیں لگائی, ایس او پیز نہیں فالو کیے. اچھا, آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کہا کہ آپ ڈاکٹر نہیں, آپ ایک سیاست دان بھی. ایک سیاسی سوال میں نے کہا میں ڈاکٹر کے ساتھ سیاست دان, وہی ڈاکٹر کے ساتھ آپ سیاست دان بھی ہیں, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا. اب ایک سے سیاسی طرف چلے جائیں گے. نہیں, ایک سیاسی کوشچن آپ سے جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہو گیا. وہ سوال یہ ہے میم, وہ جڑا بھی آپ کے پروفیشن سے ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے لاہور کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا جس میں ایک جنازہ تھا, جس کے اندر جو ہے وہ کئی ہزار لوگ شریک تھے. مینار پاکستان میں وہ جنازہ ہوا. اب ایک اور جنازہ ہے جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے, مریم نواز کی دادی اور میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب شہباز شریف کے جو ہے والدہ, ان کی جو انتقال ہوا ہے. یہ بتائیں کہ اس پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس جنازے پہ کسی قسم کی پابندی لگنے کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا. امپورٹنٹ یہ تھی کہ ہم تو لوگوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے حفاظتی تدابیریں اختیار کریے. اب جنازے میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, نیچرلی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہوئی, وہاں لوگوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے, اور یہ بھی چانسز نہیں ہیں کہ جب آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ اتنا زیادہ ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ وہاں کوئی کرونا کے کیریئرز نہ ہوں یا کرونا کے مریض نہ ہوں. تو اس کی وجہ سے چانسز یہ ہیں کہ وہ پھیلے گا کرونا, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور جو جلسے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی کرونا پھیلے گا. ہر قسم کی ایکٹیویٹی ایسی جس ایکٹیویٹی کے اندر بہت کلوز پراکسیمیٹی ہو یا بہت جڑ کے لوگ بیٹھے ہوں, اس میں پھر اس کرونا کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو نیچرلی یہ تو ہمارے لیے بھی اتنی پریشانی کی بات ہے جتنی سارے پاکستان کے لیے پریشانی کی بات ہونی. لیکن یہ آپ سوچئے نا, بطور مسلمان میں آپ پہلے انسان اور پھر مسلمان اور پھر انسان کے حکم ہے کہ جہاں وبا ہو آپ ادھر نہ جائیے, اور اگر آپ کے ادھر وبا ہے تو وہاں سے نکل کے باہر نہ جائیے. یہ حدیث ہے. ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ وبا کے بارے میں باقاعدہ حکم ہے اسلام کے اندر کہ ہم نے کس طرح حفاظت کرنی ہے, اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور لوگوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو یہ تو ہم سب کو خود کو علیحدہ اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اگر میری ذات سے کسی کو خدا نخواستہ انفیکشن لگتی ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک دیٹ وے نا. اگر ہم اس طرح سوچنا بند ہی کر دیں اور اپنی ذات کے علاوہ ہم کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اس وقت جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ان جلسے جلوسوں کا کیا مقصد ہے؟ ان جلسے جلوسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی ہمارے پہ جو الزامات ہیں اور جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور جو بھی وی نو دیٹ ویری ویل, ہم اس حکومت کو گرانے لگے.
آپ بتا دیجئے جلسے جلوسوں سے حکومتیں تو نہیں گرنے لگی نا، ورنہ تو شاید جو ہم نے دھرنا کیا تو اس سے بھی گر جانی چاہیے تھی۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، وقت دیکھیے، ٹائم دیکھیے، یہ پاکستان آپ کا بھی اتنا جتنا ہمارا ہے، یہ قوم آپ کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری ہے، یہ لوگ آپ کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے اس وقت سوچ سمجھ کے اور تھوڑا سا احتیاط برت لیں تو کل پھر جب یہ سپائک نیچے جائے گی، آپ جلسے بھی کریے گا، جلوس بھی کریے گا، نعرے بھی ماریے گا اور برا بھلا بھی کہہ دیجیے گا، کس نے منع کرنا آپ کو؟ آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحبہ، کرونا کے حوالے سے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کرونا کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اٹس مور آف اے سائیکولوجیکل وار ناؤ، تو یہ تاثر کتنا غلط ہے؟ کیونکہ اب لوگ ریڈنڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب وہ ریلکٹنٹ ہے۔ پہلے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایس او پی فالو نہیں ہو رہے تھے، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا، لیکن جو ایس او پیز وضع کیے گئے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کے لیے اس وقت کیمپین پہ میسیولی اگریسولی جو ایس او پی کے حوالے سے ہے، کرونا کے پریکاشن کے حوالے سے ہے، اس پہ کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اس 9 مہینے کے اندر ایک دفعہ اگر اپنا بیانیہ بدلا ہو، میں نے 9 مہینے میں بار بار ایک ہی بات کہی کہ کرونا گیا کہیں نہیں ہے، کرونا is still there in the community۔ اگر روزانہ کے 50 کیسز بھی آتے ہیں اس کا مطلب ہے کرونا تو موجود ہے، it is still there۔ اب وہ سپائکس جب آئیں گی، جب ایک بیماری موجود ہو تو اس کے پھیلاؤ میں جب ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو they are going to go up۔ It is not a psychological، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے look at the number of people who are dying۔ ابھی تو میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے اموات نہیں ہوئی۔ اگر آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں تو حشر ہوا ہوا ہے اس وقت، اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو look at the situation which is developing۔ تو کیا ہم سارے پاکستانی چاہ رہے ہیں اگر اللہ ہمارے پہ مہربانی کر رہا ہے تو ہم آر وی ڈیفائنگ دیٹ، اور ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ یہاں بھی اتنی امواتیں ہوں جتنی وہاں؟ میرا خیال ہے یہ ساروں کو سمجھنا چاہیے اس بات کا، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر۔ دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے، ایک تو میں اپنی اپوزیشن والوں کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جلسے جلوسوں سے بالکل گھبراتے نہیں ہیں، نہ ڈرتے۔ آپ بھی نہیں گھبراتے تھے اور نہیں ڈرتے تھے، نہ جلسے جلوسوں سے کوئی جائے گا اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ مہربانی کر کے اس وقت حفاظتی تدابیریں اختیار کریے، اور آپ بھی ایڈوائز کریں سب کو اور ہم بھی ایڈوائز کریں۔ اگر آج صبح میڈم عذرا نے who is a ڈاکٹر یہ ایڈوائز کر رہی تھی کہ ہمیں اسکول کالجز کو اندر چھٹی دے دینی چاہیے، تو میرا خیال ہے غنی صاحب کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے، اور سیاسی اس وقت ان کو اپنا مائلیج نہیں لینی چاہیے اس بات سے۔ این سی او سی کے اندر سب نے بیٹھ کے جب ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم آن لائن اگر اسکولز چلے جائیں، کم بچوں کا آنا آمد و رفت ختم ہو جائے، تو بہت حد تک ہم کچھ نہ کچھ سچویشن کنٹرول کر لیں گے۔ اور دوسری بڑی بات ہے جلسے جلوس کنٹرول کریں۔ ہم سے تو یہ بھی پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی شادیاں بھی اب کھلے میں کریے، اگر اور وہ بھی مجبوری ہے تو بہت کم لوگوں میں کریے۔ اب لوگوں کو تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے نا خود کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں سارا کچھ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معیشت کا پہیہ بڑی مشکلوں سے چلا ہے، یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ تعداد اتنی بڑھ جائے مریضوں کی کہ کل ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہے، پھر کس کا نقصان ہوگا؟ اس دہاڑی دار کا نقصان ہوگا جو پہلے بڑا بیچارہ اس وقت تنگ اور مجبور ہے۔ مہنگائی ہے اور مہنگائی مزید بڑھے گی اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی اپنی کم کر دیں گے۔ ہماری دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے۔ تو میں تو یہی بات کر سکتی ہوں، آپ اور میں دونوں میرا خیال ہے مل کے کوئی ترلے کریں، لوگوں کو منت کریں اور کہیں کہ آپ مہربانی کر کے اپنی حفاظت کریں، اپنی حفاظت خود کریں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود تھیں۔